وادی جنت نظیر میں زندگی جہنم سے بدتر ہو گئی۔ مقبوضہ وادی کو دنیا کی سب سے بڑی جیل بنا دیا گیا۔ 25ویں روز بھی کرفیو نافذ، شہریوں کی زندگی اجیرن بن گئی۔ بھارتی فوج نے جمعہ کے روز احتجاج کے لیے نکلنے والوں سے مزید سختی سے نمٹنے کا فیصلہ کرتے ہوئے سری نگر میں 2 درجن سے زائد نئے مورچے قائم کر دیے، جہاں ماہر نشانہ باز بھی تعینات کیے گئے ہیں۔ بھارتی فوج کے مطابق ممکنہ مظاہروں پر قابو پانے کے لیے سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں 4 ہفتوں سے نقل و حرکت پر پابندیاں ہیں۔ کاروبار زندگی معطل، موبائل اور انٹرنیٹ سروس بھی بند ہے۔ گھروں میں محصور کشمیریوں کے پاس کھانے پینے کی اشیاء، دودھ، ادویات ختم ہو گئیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق 5 اگست سے تقریباً تمام حریت رہنما نظر بند ہیں۔ سیاسی رہنماؤں سمیت 10,000 کشمیریوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ جی ناظرین، یہ تھی رپورٹ جس میں آپ نے بھارتی ظلم و جاریت اور بھارتی اقدامات خوب دیکھے، لیکن اب اس تمام اقدامات کے بعد جو ہندوستان نے خود ساختہ طور پر غیر آئینی طریقے سے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی ہے، اس کے بعد پاکستان کے حکمران، پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت نے جو ہم آواز بن کر اپنے کشمیری بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے، اپنے کشمیری بھائیوں کا بھرپور ساتھ دینے کے لیے اور اپنا مذہبی، انسانی، اخلاقی فریضہ سر انجام دینے کے لیے جو اقدامات کیے ہیں وہ ڈھکے چھپے نہیں۔ بھارتی وزیر اعظم، بھارتی مودی سرکار کے اقدامات تو ایک طرف جس نے بھارت کا ایک مکروہ چہرہ پوری دنیا کے سامنے عیاں کر دیا ہے، بھارت کے تمام اوچھے ہتھ کنڈے پوری دنیا کے سامنے ہیں، تو دوسری جانب ہمارے وزیر اعظم جناب عمران خان، اس کی کابینہ اور یہاں کی عسکری اور سیاسی قیادت کے جو اقدامات ہیں وہ بھی پوری دنیا نے دیکھ لیے ہیں۔ ایک طرف مودی سرکار اٹامک دھمکیاں دے رہی ہیں، ایٹم بم چلانے کی دھمکیاں دے رہی ہے، تو دوسری جانب ہمارے وزیر اعظم جناب عمران خان امن کی بات کر رہے ہیں، پوری دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں اس خطرے سے جو آنے والی نسلوں کو درپیش ہو سکتا ہے، جس سے پوری دنیا لرز سکتی ہے، پوری دنیا تباہ ہو سکتی ہے، اس خطرے سے آگاہ کر رہے ہیں۔ ہندوستان کے جو اقدامات انسانیت کے خلاف ہیں ان سے آگاہ کر رہے ہیں۔ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت نے جوائنٹ سیشن کے بعد ہم آواز ہو کر جو پیغام دیا اور امن کی بات کی، ہمارے وزیر اعظم نے اپنے دیگر ممالک کے جو ہم منصب ہیں، وزرائے اعظم ہیں، ان سے بات کی، ان سے گفتگو کے اندر مسئلہ کشمیر کی طرف جو توجہ دلوائی ہے اس میں امن کی بات کی ہے، اس میں اس ظلم کی بات کی ہے جو ہندوستان کشمیر کی سرزمین پہ کر رہا ہے، اس خون کی بات کی ہے جو ہندوستان کی فوج کشمیریوں کا بہا رہی ہے۔ مودی سرکار ہو سکتا ہے کہ اب سے پہلے پاکستان کی قیادت ایسے ہاتھوں میں ہو، شاید جو آپ کے ہم نوا ہوں، ہم آواز ہوں، لیکن اب یہ 2019 کا پاکستان ہے اور اس میں غیرت مند حکمران بستے ہیں، یہاں غیرت مند سیاستدان موجود ہیں جو اس مسئلہ کو، آپ کے اوچھے ہتھ کنڈوں کو پوری دنیا کے سامنے عیاں کرنا بھی جانتے ہیں، عیاں کر بھی رہے ہیں، جو اپنا حق لینا بھی جانتے ہیں اور چھیننا بھی جانتے ہیں، چونکہ یہ ان بزرگوں کی اولاد ہے۔ شاید آپ ہماری تاریخ سے واقف نہیں ہیں، شاید آپ نے ہماری ہسٹری کو، ہمارے تاریخ کے اوراق کو اٹھا کے نہیں دیکھا ہے، ہر صفحے پہ آپ کو قربانی نظر آئے گی، ہر صفحے کی ہر لائن، ہر حرف آپ کو امن کا درس دیتا ہوا نظر آئے گا، لیکن جب بات اور جو پانی سروں سے گزر جائے تو پھر اپنا حق مانگتے نہیں ہیں، ہم بھکاری نہیں ہیں، ہم اپنا حق چھیننا لینا جانتے ہیں۔ ہماری تاریخ اٹھا کے دیکھیں، ہر صفحہ قربانیوں کی داستان بیان کر رہا ہے۔ ہماری تاریخ کو پڑھ کر دیکھیں، ہم صرف چند افراد ہزاروں کے لشکر کو، ہاتھیوں کے لشکر کو شکست دینے والی قوم ہے۔ ہماری ہسٹری بڑے سنہری الفاظ میں لکھی ہوئی ہے، ہمارے آباء و اجداد کی جو قربانیاں ہیں وہ بڑے سنہرے الفاظ